گویائی دی تو میں نے اللہ اور محمد کی رٹ لگا کر تجھے اللہ محمد کہنا سکھایا۔ میرے لال میں نے تمہاری پرورش و پیدائش کے لیے ساری مصیبتیں برداشت کی ہیں۔ رات کا سناٹا ہوتا تو پیشاب کر دیتا، میں گیلی زمین پر سونا گوارا تو کرتی، مگر تجھے گیلے بستر پر سونے نہیں دیتی۔ پیار سے میں تجھے سینے پر کبھی چمٹا کے سلاتی، اپنی باہوں میں لے کے تجھے سوتی تھی۔ میرے لال سن، میں نے تمہاری زندگی کے لیے اور تمہیں اس منزل تک پہنچانے کے لیے نہ جانے کتنے جوخم اٹھائے ہیں۔ بیٹا آج کرے گا امی اتنے احسانات کو جتانے کی ضرورت کیوں مان پڑی ہے؟ ماں کہے گی میرے لال ضرورت یہ ہے کہ سماج میں ایک اپاہج لڑکی ہے نکاح میں لے آ، سماج میں ایک بیوہ عورت تم سے تو شادی کر لے، سماج میں ایک غریب شہزادی ہے تم سے شریک حیات بنا لے۔ میرا تصور ہے میری قوم کا جوان اپنی ماں کی ممتا کو چوٹیوں کی نوک سے ٹھکراتے ہوئے یہی جواب دے گا، امی میں آپ کی ممتا کو چھوڑ کر دور تو تنہائی کی زندگی گزار سکتا ہوں، لیکن اپنی زندگی کا سودا کسی اپاہج اور بیوہ سے نہیں کر سکتا۔ اگر دن کے اجالے میں باپ اپنے سارے احسانات کو جتاتا ہوا اپنے بیٹے سے یہ کہے کہ تم آمادہ ہو جاؤ اپنے کام کرنے کے لیے، میرا تصور ہے شفقت پیدری کو ٹھوکر مارتا ہوا ہمارا نوجوان یہی کہے گا کہ ابو میں آپ کی شفقت کے سائے سے دور تو رہنا گوارا کر لوں گا، لیکن اپنی زندگی کا سودا کسی اپاہج اور بیوہ کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ میں اپنی قوم کے جوانوں کو آواز دینا چاہتا ہوں، پلٹو آج سے 1400 برس پہلے اس سرزمین پر جسے ہم عرب کا ماحول کہتے ہیں، اس عرب کے اجڑے ہوئے ماحول کو دیکھو جہاں تہذیبی اعتبار سے انسان گھٹیا ہو چکا تھا، اور اس ماحول میں ایک شہزادہ آیا جس شہزادے کو قرآن نے رحمت للعالمین کہا، ذرا زور سے بولے، جسے ہم شفیع المذنبین کہتے ہیں، جسے ہم مراد المستعفین کہتے ہیں، جنہیں ہم جامع عالمین کہتے ہیں، جسے قرآن نے طٰہٰ و یاسین کہا ہے، جو غریبوں کا سہارا ہے، بیواؤں کا سرپرست ہے، وہ یتیموں کا ماں ہے اور بیواؤں کا سرپرست ہے، جو کردوں کو سنبھالنے والا ہے، جو بھوکوں کو کھانا کھلانے والا ہے، جس کا حال یہ ہے کہ جس کی بارگاہ میں 70,000 صبح 70,000 شام فرشتے آ کے سلامی دیتے ہیں، وہ اسی شہزادے کو آپ محمد رسول اللہ کہتے ہو، دائی حلیمہ کا نور نظر کہتے ہو، عبداللہ کا لفظ جگر کہتے ہو۔ جب وہ اپنی منزل میں قدم رکھ چکے ہیں، 25 سالہ جوانی میرے رسول کے چہرے پر کھیلیاں کھیل رہی ہے، مکمل جوان کا چہرہ ہے، اور عرب کی بدترین تہذیب میرے مصطفیٰ کے سامنے ہے۔ عرب میں رہنے والے انسانوں کا مزاج یہ تھا کہ عرب کی سرزمین پر کوئی عورت بیوہ اور بدھوا ہوتی تھی کہ کوئی عورت اگر شوہر انتقال کر جاتا تو اسے پاپن اور پاگل جانا جاتا تھا۔ کوئی سفر کرنے کے لیے نکلتا اور کسی بیوہ کو دیکھ لیتا تو اپنا ارادہ